بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے خوفناک کہانی آصف ایپیسوڈ 15 بائی ایم اے راحت۔ میں اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ اس نے بھی شاید ایک نگاہ میں ہی مجھے پہچان لیا تھا۔ پہچاننے کے بعد اس نے مجھے سلام کیا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولی، اندر آ جائے۔ اس نے میرے عقب میں دیکھنے کی کوشش بھی کی تھی، شاید اس کی نگاہیں حکمت کو تلاش کر رہی تھی۔ اس نے پوچھ بھی ڈالا، حکمت بھیا نہیں آئے؟ نہیں معاف کیجیے گا، میں اکیلا ہی آیا ہوں۔ آئے بیٹھیے۔ مولوی صاحب کہاں ہے؟ ابا تو صحت بیمار ہے، اسپتال میں داخل ہو گئے ہیں، اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا، اور مجھے اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا راز معلوم ہو گیا۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیا بیماری ہوئی ہے؟ نمونیا ہو گیا ہے، ڈبل نمونیا ہے، کافی طبیعت خراب ہے ان کی، وہ سسکی لے کر بولی، پھر کہنے لگی، بس رات کو نماز پڑھا کر آئے تھے، کھانا وغیرہ کھایا، تھوڑی دیر لیٹ گئے، پھر تہجد کے لیے اٹھ گئے، تہجد پڑھ رہے تھے، کراہتے ہوئے اندر آئے اور مجھے جگا کر بولے کہ ان کے سینے میں سخت درد ہو رہا ہے۔ رات کے اس وقت تو کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن فجر میں جب نمازی آئے تو میں نے انہیں ابا کی طبیعت کے بارے میں بتایا۔ پھر وہ بیچارے ابا کی حالت دیکھ کر انہیں اسپتال لے گئے۔ کون سے اسپتال میں لے گئے ہیں؟ سرکاری اسپتال ہے، یہاں سے وہ کافی فاصلے پر جو پہلی عمارت نظر آ رہی ہے وہ ہسپتال ہی کی عمارت ہے۔ اوہ اچھا، آپ گئی وہاں؟ نہیں، اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ جانا چاہتی ہے؟ ہاں۔ برقع اوڑھتی ہے آپ؟ ہاں ہاں۔ تو آئے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اس نے ہچکچا کر میری صورت دیکھی، دیکھتی رہی، پھر جلدی سے اندر کی جانب چل پڑی۔ پھر وہ ایک برقع اوڑھ کر میرے ساتھ آ گئی۔ کسی برقع پوش خاتون کے ساتھ چلتے ہوئے زندگی میں پہلی بار مجھے سب کچھ بہت عجیب سا لگا۔ میں نے اس سے کہا، ہمیں یہ کیسے معلوم ہو سکے گا کہ وہ کہاں ہے؟ جنرل وارڈ میں ہے، اس نے جواب دیا۔ کچھ دیر کے بعد ہم ہسپتال پہنچ گئے۔ زیادہ فاصلہ نہیں تھا، وصال الدین بستر پر دراز تھے، طبیعت اب خاصی بہتر نظر آ رہی تھی، بے حد کمزور ہو گئے تھے، مجھے ایک نگاہ میں ہی پہچان گئے، اور پھر چونک کر گوہر کو دیکھا۔ گوہر؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ ابا! گوہر ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی اور پھر ان کے پیروں پر سر رکھ کر رونے لگی۔ ارے نہیں نہیں بیٹا، کیا بات ہے، کیوں اتنی پریشان ہو؟ کیا رفاقت اللہ نے بتایا نہیں تمہیں کہ اب میری طبیعت کافی ٹھیک ہے؟ ابا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے کون سمجھائے اس پگلی کو؟ ارے بیوقوف، بیماری تو جان کی زکوٰۃ ہوتی ہے، زکوٰۃ نکل گئی اور کچھ نہیں ہوا ہے۔ ابا آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ بولی، تو دیکھ لے بیٹا، بالکل ٹھیک ہوں، اتنی پریشان ہو گئی، کیوں آ گئی یہاں؟ بیٹا تجھے نہیں آنا چاہیے تھا، میں نے تو منع کر دیا تھا۔ خیر معاف کرنا میاں، نادر ہے نا تمہارا نام؟ جی مولوی صاحب، معاف کرنا بیٹا، گھر گئے تم میرے؟ جی ہاں۔ وہ کہاں ہے؟ حکمت؟ ہاں ہاں، اپنے گاؤں گیا ہے۔ اچھا، ویسے بھی اس بیچارے کو کیا معلوم کہ میری طبیعت اتنی خراب ہے، مگر میاں تم کیسے نکل آئے؟ بس آپ نے حکم دیا تھا، حاضری دینے کے لیے حاضر ہو گیا تھا۔ وہاں گوہر صاحبہ کو روتے ہوئے پایا، انہوں نے مجھے آپ کی کیفیت کے بارے میں بتایا۔ ہاں بس اچانک ہی حملہ ہو گیا تھا، سردی لگ گئی تھی شاید، لیکن اب اللہ کا فضل ہے ٹھیک ہوں۔ البتہ یہاں کچھ مسائل درپیش ہے۔ کیا؟ بھئی سرکاری ہسپتال ہے، ڈاکٹر صاحبان کی یہی کیا کم مہربانی ہے کہ زندگی بچانے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کرتے ہیں، لیکن ذرا دوائیں وغیرہ وقت سے ملتی ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں دوائیں تو ہوتی نہیں، پرچہ لکھ کر دے دیتے ہیں کہ باہر سے منگوا لاؤ۔ اب 2-4 دوا تو وارڈ بوائے وغیرہ دوائیں لے کر آئے، لیکن ان کی عادت شاید تمہیں نہیں معلوم ہو۔ کیسی عادت؟ بھئی 100 روپے کا نوٹ دیجئے، اگر 80 روپے کی دوائی آتی ہے تو 20 روپے واپس کرنا کسر شان سمجھتے ہیں، اور اگر نہ دو تو پھر کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے نوکر تو نہیں ہیں، دوائی وغیرہ لانے کے لیے آپ کسی کو اپنے ساتھ رکھیے۔ اوہو واقعی، اس کے لیے تو آپ کو بڑی پریشانی ہوتی ہوگی۔ نہیں، اللہ گزارا کر رہا ہے، دیکھ لو ٹھیک کر دیا اسی معبود کریم نے، کب تک یہاں قیام کریں گے آپ؟ یہی تو مشکل ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ابھی یہاں رہنا ہوگا، تو اگر گوہر صاحبہ یہاں رہے تو کیا حرج ہے؟ حرج تو کوئی نہیں ہے، مریضوں کے ساتھ لوگ رہتے ہیں، لیکن ذرا اچھا نہیں لگتا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ تم؟ ہاں،
نہیں بیٹے، کہاں تکلیف کرو گے میرے لیے، بہت بہت شکریہ تمہارا۔ کم از کم تم نے تو ہمدردی کے لیے الفاظ کہہ دیے۔ جی نہیں، میں نے ہمدردی کے لیے یہ الفاظ نہیں کہے، بلکہ میں آپ کے ساتھ چاہتا ہوں۔ ویسے بھی گوہر صاحبہ وہاں میرا مطلب ہے مسجد کے حجرے میں اکیلی ہے۔ آپ چاہے تو میں ان کے لیے بھی کوئی بندوبست کر سکتا ہوں۔ کیا بندوبست؟ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ نہیں بیٹے، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ نہیں، میں کچھ انتظام کروں گا، آپ بالکل بے فکر رہے۔ ویسے آپ کو کتنے دن یہاں رہنا ہوگا؟ یہ تو ڈاکٹروں سے ہی پتہ چل سکے گا، میں معلوم کرتا ہوں، میں نے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ پھر میں نے کافی فروٹ وغیرہ خریدے۔ ڈاکٹروں سے معلومات کی تو ڈاکٹر نے کہا کہ کم از کم 1 سے 1.5 ہفتے تک یہاں قیام کرنا ہوگا، کیونکہ دوبارہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے۔ اب بھی طبیعت درست نہیں ہے، دوائی وغیرہ دی جا رہی ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، دواؤں کا نیا پرچہ آپ مجھے دے دیجئے۔ یوں لگتا ہے کہ مریض انجیکشن وغیرہ منگوا نہیں سکتا۔ اب دیکھو نا، ہسپتال میں جو دوائیں ہوتی ہے وہ تو ہم استعمال کر لیتے ہیں، لیکن بہت سی دوائیں ہسپتال میں دستیاب نہیں ہوتی، انہیں تو باہر سے منگوانا پڑتا ہے۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اس کی بالکل فکر مت کریں، مجھے پرچہ دے دیجئے۔ 16 انجیکشنوں کا ایک کورس کروانا ہوگا۔ انجیکشن ذرا مہنگی ہے، آپ مجھے دے دیجئے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب نے پرچہ لکھ کر مجھے دے دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے انہیں وہ انجیکشن بھی خرید کر دے دیے۔ پھر واپس ان کے پاس پہنچ گیا۔ یہ تمام چیزیں میں نے ان کے سامنے لے جا کر رکھ دی تو وصال الدین صاحب شرمندگی سے بولے، اب یہ کرو گے میاں؟ دیکھیے وصال الدین صاحب، میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، میں مانتا ہوں، لیکن آپ ہی لوگ تو درس دیتے ہیں کہ انسانیت کا رشتہ اسی کائنات میں سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے، اور پھر آپ خود ہی اس سے گریز کرتے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بس کچھ اچھا نہیں لگتا۔ جن باتوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے، ان کے بارے میں یہ کہ اچھا نہیں لگتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وصال الدین صاحب کم از کم آپ کی شخصیت کے مطابق نہیں ہے، پہلی آدمی ہو جس نے میری زبان بند کر دی ہے۔ اچھا دیکھیے وصال الدین صاحب، علاج کیونکہ آپ کا یہاں ہو رہا ہے، چنانچہ آپ کا یہی رہنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو اس سے فائدہ ہے۔ ڈاکٹروں کو انجیکشن دوائی وغیرہ خرید کر میں نے دے دیے ہیں، ان کا بھی اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں تک رہا گوہر صاحبہ کا معاملہ، تو میں انہیں اپنے ساتھ بھی لے جانے کی درخواست کر سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے آپ اس کی اجازت نہ دیتے، اور یہ اچھا بھی نہ لگتا۔ میری ایک خالہ ہے، خالہ رقیہ ہے ان کا نام، میں انہیں گوہر صاحبہ کے پاس لے آتا ہوں۔ خدا کے لیے آپ یہ نہ سوچئے کہ میں اتنی زیادہ تک و دو کیوں کر رہا ہوں، بات وہی آ جاتی ہے۔ اس وقت میں آپ کی ضرورت ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل آپ کی ضرورت ہے، اگر میں ان ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہوں تو کم از کم مجھے اس کا موقع ضرور دیجیے۔ وصال الدین صاحب حیرت سے مجھے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے میاں، جو دل چاہے کرو، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کا حکم ہے تو بھلا میں اس حکم سے گردن کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ آپ یہاں رہیں گی گوہر صاحبہ؟ جیسا ابا کہے، اس نے جواب دیا۔ نہیں بیٹا، تم چلی جاؤ، گھر میں رہو، ویسے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نمازی وغیرہ آتے رہتے ہیں، اور رونق کی جگہ ہے، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ اور بیٹے، اگر تم اپنی خالہ کو یہاں کچھ دن کے لیے یہاں بھیج دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ اب جو کچھ تم میرے لیے کر رہے ہو، میں اسے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ خود معذور ہو گیا ہوں۔ عارضی طور پر ہی صحیح، جب انسان بے بسی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہر سہارا تلاش کرتا ہے۔ اگر تم یہ سہارا مجھے دینے پر تل گئے ہو تو تمہاری مہربانی، بس تمہارا شکریہ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو پھر چلیے گوہر صاحبہ، میں آپ کو گھر پہنچا دوں، اور اس کے بعد خالہ رقیہ یہاں پہنچ جائیں گی۔ اور وصال الدین صاحب، آپ اطمینان رکھیے، جو کچھ آپ کے ذہن میں آئے اسے نظر انداز کر دیجیے، انشاءاللہ میری ذات سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وصال الدین صاحب نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر میں گوہر کو لے کر واپس چل پڑا۔ یہ فاصلہ طے کیا، میرا گوہر مقصود ہی تھی، لیکن جس حالات میں وہ اس وقت تھی، اس میں اسے جی بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے اس کے گھر میں پہنچانے کے بعد میں نے تسلیہ دی اور پھر وہاں سے واپس چل پڑا۔ ایک ٹیکسی لی اور گھر پہنچ گیا۔ خالہ رقیہ کو ساری صورتحال بتائی اور ان سے درخواست کی کہ اگر وہ کچھ دن کے لیے وہاں چل سکے تو بہت اچھا ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے بیٹے،
کسی کا کام آنا تو انسانیت کا فرض ہے۔ میں چلتی ہوں۔ انہوں نے اپنے چند جوڑے کپڑے لیے اور پھر کہنے لگی، مگر گھر کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تالا لگا دیں گے خالہ رقیہ، اور پھر میں تو ہوں گا ہی، گھوم پھر کر یہی واپس آنا ہے۔ جس طرح آپ کے آنے سے پہلے گزارا کرتا رہا تھا، چند روز کے لیے گزارا کر لوں گا، پھر تو آپ واپس آ ہی جائیں گی۔ کون سا کسی کے یہاں زندگی گزارنا ہوتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ خالہ رقیہ کو لے کر جب میں وہاں پہنچا تو گوہر ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے خالہ رقیہ کو اس سے ملایا تو وہ بہت اچھی طرح اس سے پیش آئی۔ میں نے گوہر سے کہا، گوہر صاحبہ آپ بالکل اطمینان رکھیے، آپ کے ابو بالکل ٹھیک ہو کر واپس پہنچیں گے، میں ان کی پوری دیکھ بھال کروں گا۔ گوہر نے میری جانب دیکھا اور نہ جانے کیوں میں اس کی آنکھوں میں کھو کر رہ گیا۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی جسے الفاظ کا روپ دینا میرے لیے کسی طور ممکن نہیں ہے۔ بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ان میں صرف احسان مندی کے جذبات نہیں تھے بلکہ کچھ اور بھی تھا۔ پھر مجھے ایک مشغلہ ہاتھ آ گیا۔ زیادہ تر وصال الدین صاحب کے پاس رہتا تھا یا پھر ادھر آ جاتا تھا۔ گھر بھی کبھی کبھی خبر لے لیا کرتا تھا جہاں میں نے تالا لگا دیا تھا۔ حکمت مجھے یہ بات کہہ کر نہیں گیا تھا کہ کب تک اس کی واپسی ہوگی، لیکن بہرحال اپنے گاؤں گیا تھا، کچھ وقت وہاں لگنا ہی تھا۔ اس طرح مولوی وصال الدین صاحب کے گھر میرا باقاعدگی سے آنا جانا ہو گیا۔ دوسرے معاملات بھی سنبھال لیے گئے تھے۔ بیچارے مجبور لوگ تھے، کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا، چنانچہ احسانات قبول لیا کرتے تھے۔ اس دوران ایک اور صاحب مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آ گئے تھے۔ پڑوسیوں نے ہی انہیں وہاں متعین کرا دیا تھا۔ یوں ہاں سی عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب کو مزید 10 دن وہاں لگے۔ اس کے بعد وہ ہسپتال سے رخصت ہو گئے، گھر واپس آ گئے۔ میرے بے حد احسان مند تھے اور بہت ہی شرمندگی کا اظہار کر رہے تھے۔ خالہ رقیہ سے بھی وہ بڑے خلوص سے ملے اور کہنے لگے، انسان کے دل میں اگر انسان کی اتنی قدر نہ ہو اور انسان اگر انسان کے بے لوث کام نہ آئے تو خداوند عالم اس زمین کو پلٹ کر رکھ دے، پھر اسے اپنے نافرمان بندے کی ضرورت نہ رہے۔ بہرحال شکریہ کہہ کر تمہاری اس محبت کو ملیمیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ بس نادر، بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ پھر خالہ رقیہ کو میں وہاں سے لے کر آ گیا۔ 2-3 دن کے بعد حکمت بھی واپس آ گیا۔ بہت خوش تھا۔ گھر آنے کے بعد اس نے مجھے بہت سی باتیں بتائی۔ اب تک اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس دوران ہم لوگ کیا کر چکے ہیں۔ کہنے لگا، یار بہت دن لگ گئے ہیں مجھے وہاں، تم لوگوں نے تو محسوس کیا ہوگا۔ ہاں بہت زیادہ۔ اصل میں منجلی بہن کا رشتہ آیا تھا اور کچھ ایسے معاملات تھے کہ میرا وہاں رہنا بے حد ضروری تھا۔ سچی بات ہے، میں وہاں نہ ہوتا تو گھر والوں کو بڑی پریشانی ہوتی۔ والد صاحب بھی اب ضعیف ہو گئے ہیں اور تمام معاملات نہیں سنبھال سکتے، تو انہیں یہاں کیوں نہ لے آئے؟ میں نے بہت کہا، لیکن اصل میں بس یوں سمجھ لو کہ وہ وہیں پلے بڑے ہیں، پوری زندگی وہیں گزاری ہے، اس جگہ سے رشتہ نہیں توڑنا چاہتے۔ میری بات کو انہوں نے رد کر دیا، لیکن خیر جیسا بھی ہے وہ وہاں خوش ہے۔ بس ٹھیک ہے، اب نادر ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں، فکر ہی نہ کرو، جو کچھ بھی ضرورت ہوگی سب پورے کر لیں گے، بلکہ تمہیں چاہیے تھا کہ وہاں سے ایک فہرست بنا کر لے آتے۔ کب تک شادی کر رہے ہو بہن کی؟ خیر ابھی تو کافی دن ہے اس میں مطمئن ہوں، لیکن نادر تم سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنی ہے، کر لینا، یہاں کے حالات تو سن لو۔ کیوں خیریت، کوئی خاص بات ہو گئی؟ بہت خاص بات۔ اور اس کے بعد میں نے حکمت کو تمام تفصیلات بتا دی۔ حکمت تصویر حیرت بن گیا تھا، پھر بولا، بہرحال اب ان کی طبیعت ٹھیک ہے، چلو یار ملنے چلتے ہیں۔ ہاں چلیں گے، تھوڑا سا صبر تو کرو۔ ویسے تم نے بہت اچھا کیا، در حقیقت ایک ایسے آدمی کو بڑے سہارے کی ضرورت تھی۔ پھر میں اور حکمت وصال الدین صاحب کی جانب چل پڑے۔ وصال الدین صاحب نے ہمارا پرجوش خیر مقدم کیا تھا۔ حکمت سے اس کے گھر والوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے، پھر کہنے لگے، بھائی حکمت تم نے یہ شخص کہاں سے حاصل کر لیا؟ میں اس کے سلسلے میں بڑا الجھا ہوا ہوں۔ کیوں؟ بتاؤں گا۔ ایسا کرنا پرسوں شام کو مغرب کے بعد میرے پاس آ جانا، بلکہ ایسا کرنا کہ عشاء کے بعد آنا۔ دیر تو بے شک ہو جائے گی، لیکن ذرا کھل کر تفصیل سے باتیں کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ وعدے کے مطابق ہم اسی شام وہاں پہنچ گئے اور وصال الدین صاحب نماز وغیرہ سے فارغ ہو چکے تھے۔ کہنے لگے، بیٹھو بیٹھ جاؤ۔ اس وقت وہ مسجد سے کافی فاصلے پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔
تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا نادر میاں کہ میں نے تمہیں مسجد میں داخل ہونے سے کیوں منع کر دیا تھا؟ مختصر باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی وصال الدین صاحب، لیکن اس کے بعد کبھی اس کا موقع ہی نہیں آیا۔ دیکھو حکمت سے تمہاری دوستی کا مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ تم ایک دوسرے سے اس طرح منسلک ہو کہ مجھے کسی سے بھی کوئی بات کہنے میں دقت نہیں ہوتی۔ جی بالکل۔ اصل میں تمہاری زندگی کو کوئی روک لگا ہے، کوئی ایسی بھیانک بات ہوئی ہے جس نے تم سے کچھ چیزیں چھین لی ہے۔ حالانکہ تمہارے اندر کا انسان بہت اچھا، بہت نیک ہے، تم لوگوں کے ساتھ اظہار اور ہمدردی کرنا جانتے ہو، جبکہ برائیوں کی طرف راغب لوگ ایسے جذبات اور احساسات کے مالک نہیں ہوتے۔ بیٹا، اگر برا نہ مانو تو میں تم سے تمہارے زندگی کے حالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ کون سے لمحات تھے اور وہ کون سے بدبخت لوگ تھے جنہوں نے تم سے تمہارا ایمان چھین لیا؟ برا مت ماننا، میں تو تمہیں بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، لیکن مسئلہ ذرا بالکل مختلف ہے۔ بے شک تم نے کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر دیا، لیکن دانستہ یا دانستہ تم سے جو کچھ چھین لیا گیا ہے، میں بس اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اگر تمہارا ذہن اس طرف راغب ہو تو ہو سکتا ہے میں تمہیں اس کا کوئی حل بھی بتا سکوں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وصال الدین صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حکمت کے سامنے کوئی بات کہہ دینا اتنا برا نہیں تھا۔ اگر میں وصال الدین صاحب کو اپنے ماضی کے بارے میں بتانے پر تیار ہو سکتا تھا تو پھر حکمت تو میرا نہایت ہی قابل اعتماد دوست تھا، اس سے کچھ چھپانا کیا معنی رکھتا ہے؟ لیکن وصال الدین صاحب کو بھی تمام تفصیلات بتانا ضروری تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اور انہیں بس اتنا ہی بتا دینا کافی تھا۔ میں کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میں نے کہا، وصال الدین صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ میں بچپن ہی سے بے سہارا ہوں، بے آسرا ہوں۔ بہت چھوٹی سی عمر میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں نے دوسری شادی کر لی، جس سے اس نے یہ شادی کی تھی وہ ایک ظالم اور سنگ دل انسان تھا۔ اس نے مجھ پر صرف مظالم کیے اور اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ میں نے گھر چھوڑ دیا، پھر نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتا پھرا، اور اس کے بعد ایک ایسے گرانے کے ہاتھ لگ گیا جہاں جادو، ٹونے اور اس قسم کی دوسری چیزوں کا تذکرہ تھا۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن ایک ایسی خاتون نے جو میرے لیے محترم تھی مجھے مشورہ دیا کہ میں پراسرار علوم سیکھوں، اور اس کے لیے انہوں نے نہ جانے کیوں مجھے ایک ایسے شخص کے پاس بھیج دیا جو غیر مسلم تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا جو بظاہر غیر مسلم نہیں تھا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا تھا کسی کا۔ اس شخص نے مجھے ایک اور جگہ بھیجا، اور وہ شخص جس کے پاس مجھے بھیجا گیا کالے علوم کا ماہر تھا۔ اس کا نام راد لال تھا۔ راد لال نے مجھے جاپ سکھانے شروع کر دیے۔ نہیں جانتا تھا کہ جو وہ بول رہا ہے ان کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے۔ اگر وہ ہندو دھرم سے تعلق رکھتا ہے تو مجھ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، یہ تمام معلومات مجھے نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے اس کے بتائے ہوئے جاپ کو مکمل کرنا شروع کر دیا۔ میں جاپ پڑھتا رہا۔ ایک منٹ، وصال الدین صاحب بولے، اور میں رک کر ان کی صورت دیکھنے لگا۔ کیا اس دوران تم اس کے ساتھ کھاتے پیتے رہے ہو؟ جی بالکل۔ کیا کھاتے پیتے رہے تھے؟ وصال الدین صاحب نے سوال کیا، اور میں سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ لمحے سوچنے رہنے کے بعد میں نے کہا، آپ یقین کریں میرے ذہن میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آگے کہو۔ پہلے میں نے 3 دن کا، میرے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ایک چھوٹا کھردرا ہاتھ میرے منہ پر آ کر جم گیا ہو۔ اس وقت مجھے کوئی چیز نظر بھی نہیں آئی تھی، لیکن اس ہاتھ نے اس طرح میرا منہ بند کر دیا تھا کہ پھر ایک لفظ بھی میرے منہ سے نہ نکل سکا۔ میں نے وہ ہاتھ ہٹانے کی جدوجہد کی، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر اس کے بعد میں نے طاقت صرف کرنا شروع کر دی، لیکن ایک چھوٹی کلائی میرے ہاتھ پر آ گئی تھی جو نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں شدید جدوجہد کرنے لگا، اور اس جدوجہد سے گھبرا کر حکمت جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ وصال الدین صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے۔ وہ گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لے رہے تھے۔ میرا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اور میں بدن کی پوری قوت صرف کر کے اس ہاتھ کو اپنے منہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، کسی نے مجھے کمر سے پکڑ کر اٹھایا اور پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ حکمت دہشت سے چیخ پڑا، اور وصال الدین صاحب مزید کئی قدم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ پھر انہوں نے جلدی سے آواز لگائی،
گوہر پانی، جلدی سے پانی لے آؤ۔ گوہر شاید پانی کے لیے دوڑ گئی۔ میرے اس نادیدہ شخصیت سے مسلسل جنگ ہو رہی تھی، حالانکہ زمین پر گرنے سے میری ریڑھ کی ہڈی میں خاصی چوٹ لگ گئی تھی، لیکن میں کڑا ہو گیا تھا۔ پھر میں نے کئی گونسے اس کے پیٹ میں مارے جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک بار پھر اس نے میرا بازو پکڑا اور اس زور سے موڑا کہ میں دوہرا ہو گیا۔ پھر ایک زوردار لات میری کمر پر پڑی اور میں دیوار سے جا ٹکرایا۔ سر میں بھی چوٹ لگی تھی، چنانچہ میرے ہوش و حواس قائم نہ رہ سکے اور میں دیوار کے ساتھ ساتھ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ خاصی دیر کے بعد ہوش آیا تھا اور میں نے اپنے آپ کو بستر پر لیٹے پایا تھا۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وصال الدین صاحب ہی کا حجرہ تھا اور گوہر مجھ سے کچھ فاصلے پر موجود تھی۔ حکمت بھی سراسیمہ سا کڑا ہوا تھا۔ میں حیران نگاہوں سے ایک ایک کی صورت دیکھنے لگا۔ وصال الدین صاحب مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں کی جنبش بتاتی تھی کہ وہ مصروف ہے۔ حکمت نے بھی مجھے دیکھا اور پھر گوہر کی جانب دیکھا۔ گوہر جلدی سے آگے بڑھی اور گلاس میں رکھا ہوا پانی اٹھا کر حکمت کو دے دیا۔ حکمت نے وصال الدین صاحب کو دیکھا اور وصال الدین صاحب نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ پانی کا گلاس لے کر انہوں نے میری جانب ہاتھ بڑھایا اور میں ان کا مطلب سمجھ کر اپنی جگہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے وہ گلاس لیا اور پانی پی لیا۔ جسم میں ایک عجیب سی ٹھنڈک دوڑ گئی تھی۔ گلاس وصال الدین صاحب کو واپس دے دیا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ گوہر نے حکمت کو پانی کا گلاس دیا۔ حکمت نے براہ راست میری جانب بڑھانے کے بجائے وصال الدین صاحب کو دیا اور وصال الدین صاحب نے مجھے دیا۔ اس میں کیا راز تھا؟ بہرحال میں خاموشی رہا۔ گوہر اور حکمت کے چہرے پر رونے جیسی تاثرات تھے۔ وصال الدین صاحب نے شاید جو پڑھ رہے تھے وہ مکمل کر لیا اور پھر انہوں نے میری جانب پونک ماری اور اس کے بعد بولے، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا تو جلدی سے ہاتھ اٹھا کر بولے، نہیں، ابھی وہیں رہو، 2 قدم سے زیادہ آگے نہ بڑھنا۔ میں ٹھٹک کر رہ گیا اور میں نے حیرت سے کہا، کیوں؟ بس بیٹھ جاؤ، وہی بیٹھ جاؤ۔ وہ بولے اور میں حیران سا اپنی جگہ بیٹھ گیا۔